تو اگر ہم کوئی بات کر دیتے ہیں تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے. پھر آپ کو اپنی بخاری مسلم کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ دو کتابیں کہ جن کو آپ صحیحین کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس کو آپ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ دیتے ہیں, یہ تو پھر آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے نا. باتیں ملیں گی کہ کہیں پر رسول اللہ برہنہ ہو جاتے ہیں, الیاذ باللہ, کہیں ان پر جادو ہو جاتا ہے, کہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہیں پر ان کو پیغمبر ہونے کی خبر جو ہے وہ ایک یہودی کی طرف سے جا کے مل رہی ہوتی ہے, وہ آ کے تشخیص دیتا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نبی بن گئے ہیں. وہ شتم بھی کر سکتے ہیں, گالیاں بھی دے سکتے ہیں, برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ کوئی بھی کلام کرنے میں آر محسوس نہیں کریں گے, جھجک محسوس نہیں کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یوٹیوب ولی عصر چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین, جو سلسلہ وار ہماری گفتگو چل رہی ہے, پہلی دو قسطیں آپ نے حتماً ملاحظہ کی ہوں گی کہ جس میں ہم نے چاہا کہ ان اسباب کو آپ کے سامنے رکھیں, وہ بنیادیں کہ جن کو لے کر اہل سنت کی جانب سے یا غیر مسلم افراد کی جانب سے رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے. بالآخر وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے متعلق کچھ بھی ہرزہ سرائی کرتے ہیں تو ان کو میٹر کہاں سے مل رہا ہے, وہ کہاں سے آ کر یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے انسان کے ذہن میں, کیونکہ ہم نے جتنی بھی اس حوالے سے تحقیق کی اور جتنے بھی ہم نے اس کے اسباب کو تلاشنے کی کوشش کی, تو ہمیں بخاری مسلم کی روایات ملتی ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی, یا ان کے جو اقوال ہیں, جو ان کی باتیں, ان کی جو گفتگو غیر مسلمین کی, وہ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم, تفسیر طبری, ان کی تفاسیر کی کتابوں میں یہی چیزیں ہیں. تو بس جب رسول کا چہرہ ایسے پیش کیا جائے گا تو اگر ہم کوئی بات کر دیتے ہیں تو آپ کو برا نہیں منانا چاہیے. پھر آپ کو اپنی بخاری مسلم کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے. وہ دو کتابیں کہ جن کو آپ صحیحین کے نام سے یاد کرتے ہیں, جس کو آپ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ دیتے ہیں, یہ تو پھر آپ کو نظر ثانی کرنی چاہیے نا. ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. مفتی طارق مسعود نے گفتگو کی, رسول اللہ کے حوالے سے اتنے ہلکے انداز میں کلام کیا کہ تمام مسلمانوں کا جناب دل دکھا, سب نے شور کیا, یہ توہین کر دی, توہین کر دی. توہین رسول کی جو سزا ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ ایسے افراد کے اندر یہ جرت آتی کہاں سے ہے؟ یہ افراد کیسے رسول اللہ کے حوالے سے اس طرح کا کلام کرنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے, ان کو ذرا بھی آر محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کس شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے, پہلی اقساط میں بھی ہم نے بیان کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جب رسول اللہ کی شخصیت کو لیتے ہی جو پہچانتے ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ بخاری مسلم سے. جب بخاری مسلم سے رسول اللہ کی شخصیت کو اس انداز سے پہچانا جائے گا, ان کی معرفت اس انداز سے ہوگی, اہل بیت سے دور ہو کر جب ایکس وائی زیڈ سے آپ رسول اللہ کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اسی طرح سے میٹر ملے گا, اسی طرح سے باتیں ملیں گی کہ کہیں پر رسول اللہ برہنہ ہو جاتے ہیں الیاذ باللہ, کہیں ان پر جادو ہو جاتا ہے, کہیں ان کو پتہ نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہیں پر ان کو پیغمبر ہونے کی خبر جو ہے وہ ایک یہودی کی طرف سے جا کے مل رہی ہوتی ہے, وہ آ کے تشخیص دیتا ہے کہ وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نبی بن گئے ہیں. تو پھر آپ آخر میں آ کر کہیں گے نہیں بھائی, ان کے حوالے سے یہ تو ہماری طرح, کیونکہ آپ کہتے ہیں رسول اللہ سب و شتم بھی کر سکتے ہیں, گالیاں بھی دے سکتے ہیں, برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں. پھر آپ کوئی بھی کلام کرنے میں آر محسوس نہیں کریں گے, جھجک محسوس نہیں کریں گے. چلتے ہیں آج کے جو چیزیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے والے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل سنت کے ہاں کیا ہے. ملاحظہ فرمائیں, قرآن مجید میں جب ہم جاتے ہیں تو سورۃ الاحزاب میں کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ بے شک اللہ کے رسول کے اسوہ حسنہ کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہیں. وہ کس طرح سے رول ماڈل ہیں بھائی؟ اسوہ حسنہ قرار دیا, رسول اللہ جو ہیں وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں. لیکن اور دوسری مقام پہ آ کے کیا بیان فرمایا قرآن مجید نے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور خلق عظیم کے مالک ہیں کون؟ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم, سورہ قلم کی اس آیت کے مطابق. ٹھیک ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اہل سنت کی. ایک دفعہ ہم نے قرآن کو رکھا, پھر ہم بخاری مسلم کو جب رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا آپس میں یہ میچ کرتی ہیں. صحیح بخاری
جب ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں روایت نمبر ہے 91 ہوا کیا ہے جی؟ رسول اللہ انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ 2 آیتیں آپ کے ذہن میں ہیں نا، ان 2 آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس روایت کو پڑھنا ہے، پھر بعد میں ان 2 آیتوں کو تکرار کرنا ہے اور اس روایت کو پڑھنا ہے. روایت کیا ہے کہ سألہ رجل عن اللقطہ، ٹھیک ہے، کہ لقطہ کے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے ایک شخص نے لقطہ کے بارے میں پوچھا. یعنی رسول اللہ سے ایک شخص نے لقطہ ہوتا ہے یعنی وہ چیز جو نیچے زمین پہ گری ہوئی ہوتی ہے، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں، آپ کو مل جاتی ہے. تو وہاں پر رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس کے 1 سال تک جو ہے وہ اعلان کرو، اس کے صاحب کو وہ جس کی چیز ہے اس کو تلاشو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اگر وہ 1 سال تک بھی نہیں ملتا پھر اس سے استفادہ کرو، اور اگر اس کا صاحب جو ہے وہ مل جاتا ہے تو پھر کیا ہے، وہ اس کو واپس پلٹا دو. اب اس شخص نے جب یہ ایک سوال کیا لقطہ کے بارے میں، اب اس نے اس کی تھوڑی جزیات میں جانا چاہا، ٹھیک ہے. اب وہ جب جزیات میں جانا چاہا، رسول اللہ سے وہ ایک شخص سوال کر رہا ہے، شرعیت کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو آج ایک عالم سے، اگر یہی میں نے آپ سے ابتدائی دنوں میں مثال دی تھی، ابتدائی اقساط میں، یہاں پر بھی آپ نے اس مثال کو فالو کرنا ہے. اس نے کہا کہ اگر ایک اونٹ کو میں ڈھونڈ لیتا ہوں، اگر وہ جو مجھے چیز لقطہ مل رہی ہے وہ کیا ہے، اونٹ ہو. اس نے سوال کیا، رسول نے کیا جواب دیا؟ اہل سنت کے مطابق ان جعلی روایات میں رسول کیا ہوئے، فغاضبا. رسول اللہ غصے ہو گئے، اس قدر غصے ہو گئے کہ ان کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا غصے سے. کیا ایسا کہا تھا؟ سوال کیا اس نے کہ بھئی اگر وہ چیز ملی تو وہ اگر ایک اونٹ ہو تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ بڑا غصہ ہو جاتے ہیں اس پر. ان کا غصہ، ان کے غصے سے جو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے وہ لالی گالوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. پھر رسول اللہ جو ہیں وہ اس سے فرماتے ہیں وما لک ولہا، تجھے شتر سے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. اب رسول اللہ جو غصہ ہوئے، پیچھے آیتیں قرآن مجید کی بتا رہی تھیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ انک لعلی خلق عظیم. خلق عظیم کے مالک شخصیت سے ایک شخص سوال کرتا ہے، جب دوسری مرتبہ سوال کرتا ہے تو وہ خلق عظیم پر فائد ایک شخصیت صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق شدید غصہ ہو جاتی ہے. جب ہم اس طرف آتے ہیں، اہل بیت کی طرف آتے ہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے خاتون سوال پوچھتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ پھر پوچھتی ہے، وہ تکرار کرتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کہ میں گھبرا رہی ہوں کہیں آپ غصہ نہ ہو جائیں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جتنی مرتبہ تم پوچھو گی میں تمہیں جواب دوں گی تاکہ تم اس بات کو سمجھو. اور وہاں پر خلق عظیم کی مالک جو شخصیت ہیں، جب اس کے بدعات ہو، یعنی بدعتہ سے، جب ان کے ٹکڑے سے، جب ان کے حصے سے، جب ان کی شخصیت کا جو ایک ٹکڑا ہے، ان کے وجود کا جو ایک حصہ ہے، جناب زہرا سے کوئی اس طرح شخص پوچھتا ہے، آ کے سوال کرتا ہے تو وہ اس طریقے سے خندہ پیشانی سے جوابات دیتے ہیں ان کی. یہاں پر رسول اللہ ایک سوال کے بعد ہی غصہ ہو گئے. سوال ہے، مولوی صاحب کے پاس جائیں، مولوی صاحب سے ایک سوال پوچھیں، مولوی صاحب دوسرے سوال پر غصہ ہو جائیں، نیکسٹ کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے جائے گا. کہا گا یار یہ بندہ بڑا بد اخلاق ہے، ایک بات سے دوسری بات پوچھو نا فوراً ہائپر ہو جاتا ہے، ریس ہو جاتا ہے. وہ بھائی کیوں؟ تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا، تنفر آئے گا، اس کو نفرت ایجاد ہوگی، اس کی شخصیت سے لوگ دور ہوں گے. رسول کی جو شخصیت ہے نا انک لعلی خلق عظیم، اسی وجہ سے کہ اس کا اخلاق ایسا ہے کہ لوگ آئیں تو اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کریں، لوگ آئیں تو اس کی. اور اسی قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول اگر آپ ان سے اچھے سے کلام نہ کریں تو یہ دور ہو جائیں گے. اگر آپ کی گفتار کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں ہوں تو یہ لوگ دور ہوں گے. اور یہاں پر جو بخاری مسلم میں کیا بیان کر رہے ہیں، ہمارے لیے کیا پیش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ ایک روایت. آگے بڑھتے ہیں. صحیح مسلم میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر توجہ کیجیے گا کہ بھائی رسول جو ہیں
وہ دین لینے میں کیا کرتے ہیں، غیر مسلموں کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ جنابہ بنت وہاب الاسدیہ وہ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، یقول، وہ کیا کہہ رہے تھے، لقد حممت، میں نے یہ تہیہ کیا کہ انہا عن الغیلہ، کہ میں جو ہے وہ غیلہ سے منع کروں۔ غیلہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو دودھ دیتی ہے اس کے ساتھ مجامعت کرنے سے منع کروں، ٹھیک ہے۔ یعنی رسول کہتے ہیں میں نے اس کا نا ایک دفعہ سوچا، ارادہ کیا، اچھا، حتی ذکرت ان الروم و فارس یصنعون ذلک فلا یضر اولادہم، پھر میں نے سوچا کہ دیکھو بھائی، روم اور فارس والے جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں، لیکن اس سے ان کی اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا میں یہ کام منع کروں، لیکن بعد میں نے دیکھا وہی نہیں ہوئی میرے اوپر، بعد میں نے یہ دیکھا کہ نہیں، روم اور فارس کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یہی کام کرتے ہیں، لیکن ان کی اولاد کو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ قرآن کی جانب بھی نہیں دیکھا، وحی کا بھی انتظار نہیں کیا، یہ کیا کیا رسول نے؟ اہل سنت نے جب اس طرح کی روایات دیکھی تو رسول انہیں پتہ چلا ہاں یار رسول تو ایک مجتہد بھی ہیں، کیا بات ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، الاسلام سوال و جواب کس کی؟ جناب مشرف صاحب کون ہیں اس کے؟ محمد صالح منجد، بڑی مشہور ویب سائٹ ہے، اس میں اسی روایت کے بارے میں وہ کہتے ہیں قرأت حدیثا ثبت فی صحیح مسلم، میں نے کہتے ہیں حدیث پڑھی صحیح مسلم میں، لقد حممت ان انہا عن الغیلہ حتی ذکرت ان الروم و فارس یصنعون ذلک فلا یضر اولادہم، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کیا اس کا یہ معنی ہے کہ رسول اللہ خود سے شریعت بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ یہاں پر یا وہ کہتے ہیں کہ یا اس چیز سے یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ تشریعات اجتہادیہ من النبی دون وحی، کہ وحی کے علاوہ جو ہے وہ رسول اللہ کے اجتہادی پہلو ہیں۔ یہ نیچے آگے جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيث دلیل علی جواز الاجتہاد من نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیما لم یرد فیہ وحی الیہ، وہ کہتے ہیں یہ حدیث دلیل ہے کہ اجتہاد رسول اللہ کی جانب سے جائز ہے ان امور میں جن میں وحی نازل نہ ہو، فَيَجْتَہِدُ كَمَا يَجْتَہِدُ غَيْرُ مِنَ الْمُجْتَہِدِينَ، رسول اللہ بھی اجتہاد کرتے ہیں جیسے دوسرے مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں، رسول اللہ بھی اجتہاد کرتے ہیں، وہ سیدہم پر، لیکن کیا چیز ہے کہ رسول اللہ ان مجتہدین کے سید ہیں، و امامہم و اعلمہم و افقہم، لیکنہ معصوم، مجتہد ہیں لیکن ان سے عالم ہیں، افقہ ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے امام ہیں، لیکن معصوم ہیں، لیکن کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ چلیں یہ آپ نے ایک ظاہری طور پر پلیٹ لگا رکھی ہے کہ معصوم بھی ہیں، لیکن عملاً جب آپ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، لانتے بھی بھیج دیتے ہیں، اجتہاد بھی کر لیتے ہیں، وہی کا انتظار نہیں کرتے۔ لیکن ان کے اپنے ہی علماء نے جب اس طرح کی روایات دیکھیں نا، ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر کوئی انجینئر محمد علی مرزا کی طرح کہے کہ ہمارے باب بخاری اور مسلم ہے، جو اس میں آ گیا آمنا وسلم، لیکن کچھ علماء کے جن کے اندر رسول اللہ کے حوالے سے ایک دم سے غیرت جاگ گئی تو انہوں نے کہا نہیں بھائی اب ایسا تھوڑی ہر طرح کی روایت قبول کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیں، الاحکام فی اصول الاحکام جناب ابن حزم اندلسی کی، ٹھیک ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی المجلد الثانی دار الافاق الجدیدہ بیروت کی یہ چاپ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں فَإِنْ قَالَ قائل، وہ کہتے ہیں اگر قائل یہ کہے، صفحہ نمبر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 132، وہ کہتے ہیں فَإِنْ قَالَ قائل، اگر قائل یہ کہے کہ يَجُوزُ لِلْأَنْبِيَاءِ علیہم السلام الاجتہاد، کیا جائز ہے انبیاء کے لیے وہ اجتہاد کریں؟ فالجواب باللہ تعالی توفیق کہ ان من ظن ان الاجتہاد یجوز لهم فی شرع شرعیت لم یوحی الیہم فیہا فہو کفر عظیم، وہ کہتے ہیں جو شخص یہ گمان کرے کہ اجتہاد جائز ہے ان کے لیے شریعت کے امور میں ان کے حوالے سے وہی بھی نہ آئی ہو، تو جیسا کہ یہ بخاری کی ہم نے آپ کے بخاری مسلم کی روایت رکھی، تو وہ کفر عظیم کا مرتکب ہوتا ہے،
وَيَكْفِي مِنْ إِبْطَالِ ذَلِكَ، وہ کہتے امرہ تعالی، وہ کہتے کفایت کرتا ہے اس طرح کے امور جو کہتے ہیں رسول اللہ کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے، اس طرح کے امور کے ابطال کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بیان فرمایا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، کہ میں تو وہی کلام کرتا ہوں کہ جو وہی میری طرف آتی ہے، اور یہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں، ابن حزم کہتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرے تو ہم اس کے ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور اس کے شہرک کو کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ علیہ السلام كَانَ يُسْأَلُ عَنِ الشَّيْءِ، جب رسول اللہ سے سوال کیا جاتا کسی شے کے بارے میں، فَيَنْتَظِرُ الْوَحْيَ، پھر رسول اللہ جو ہیں وہ وحی کا انتظار کرتے تھے، وَيَقُولُ مَا أَنزَلَ عَلَيَّ فِي هَذَا الشَّيْء یا مَا أُنزِلَ عَلَيَّ فِي هَذَا الشَّيْء، اس حوالے سے کوئی چیز ابھی میرے اوپر نازل نہیں ہوئی، وحی کا انتظار کرتے تھے۔ تو لہٰذا آپ ایک طرف سے کہتے ہیں وہ ایک یہ دیکھیں خود سنی اس حوالے سے پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ایک طرف تو آپ نے سٹینڈ لے لیا، بخاری مسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بخاری مسلم ہمارے لیے سب کچھ ہے، دین لینے کا ماخذ ہیں، لیکن دوسری جانب اس طرح کی بھی تو چیزیں ہیں نا، کیا کیا کریں گے؟ تو لہٰذا یہاں پہ ناظرین فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی، آپ بخاری مسلم کی طرف چلے گئے جہاں پر نہ کتاب کی بات ہوتی ہے نہ عترت کی بات ہوتی ہے، قرآن مجید کچھ اور کہہ رہا ہے، بخاری مسلم کچھ اور کہہ رہی ہیں، عترت کچھ اور بیان کر رہے ہیں، بخاری مسلم کچھ اور بیان کر رہی ہیں۔ اہل سنت بھائیوں کے لیے اتمام حجت کے لیے ہم یہ سارے موارد پیش کر رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کی شخصیت اور رسول اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کی روایات سے ہاتھ اٹھائیں گے، اس طرح کی کتابوں سے ہاتھ اٹھائیں گے، اس طرح کے مولویوں سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔